کا ازالہ ہو سکتا ہے وہ کس طرح کی ہو سکتا ہے؟ اب جیسے 4 صوبے مثال کے طور پر یہ کراچی ایک کانفرنس ہو کسی بھی نام سے، جیسے کانفرنس آ کے نام سے 4 صوبوں میں ہم کو بے شمار. اچھا یہ ساری باتیں جو ہیں جلسوں کے ذریعے پہنچا اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے. نشانیاں بتائیں گے جس میں اب بتائیے کہ نشانیاں بتانے پر اب دیکھنا اگر یہ کہا جائے اور پروپیگنڈا جو عام جو ہے نا وہ یہی کیا جا رہا ہے کہ صاحب محمدی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے. نہیں میرا مطلب یہ تو ابھی پروپیگنڈا، اس سے پہلے کیوں مخالفت کی؟ اچھا وہ کیا یہ کس بنیاد پہ کرتے تھے؟ اس پہ کیا فتوے لگاتے تھے؟ کیا بات کرتے؟ وہ ایک روحانی سفر لکھی تھی، اس میں خواب کی باتیں تھی کہ ہم نے بم کی بڑی لذیذ پائی، وہ خواب کی بات تھی تو اس پہ فتوی لگا دیا. بتائیے. اور کچھ باتیں تھیں مطلب خواب ہاں جو روحانی سفر آپ نے دی تھی کچھ خواب پھوٹ کی باتیں تھی، اس فتوی لگا دیے. اس کے اوپر ان کے اوپر کیس بھی ہے ہمارا چل رہا ہے. اچھا خیانت کا کیس چل رہا ہے. اب ہم کو کہتے ہیں ہم کو پتہ نہیں تھا، اب ہم نے کتاب پڑھی ہے، اس میں تو ایسی بات ہی کو نہیں ہے. مگر اس وقت تو نے کتاب کیوں نہیں پڑھی؟ بتائیے. فتوا دینے سے پہلے کتاب پڑھ لی؟ پہلے پڑھ لیتے ہیں. ہم نے باقاعدہ کہا تھا کہ اگر بلکہ مولانا شہید اسد تھا وہ یہاں آئے تھے، مولانا شہید اسد کنویر تھے مسلم اتحاد کے. اچھا وہ یہاں آئے کہنے لگے کہ 2-4 باتیں ہیں جو عوام کو مطلب ان کے اور بھی نکل سکتے ہیں، اگر یہ نکال دو نا میں جانوں گا ہمارے علماء جانا. ٹھیک ہے وہ بھی نکال دیے. پھر کچھ ایسا ہمارے ساتھ رہے تو ہم نے یہ بھی کہا اگر کوئی بھی اعتراض ہے ہمارے عقیدے پہ تو ہم کو بتاؤ نا، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے نا. ہم تو اہل سنت ہیں، جو ہمارے بات چاہتا تھے وہی ہیں. دربار کو دیکھیے جب 11ویں شریف کی آپ کی کانفرنس ہوئی ہم لوگ بھی شرکت کرتے تھے اور دیگر جلسے ہوئے وقتاً فوقتاً، اس میں ہمارا آنا جانا تھا، شرکت ہو جاتی تھی. تو مگر اب جو یہ انہوں نے یہ ایک نئی چیز لے کر آئے کہ جی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی میں آ چکا ہوں. اچھا فرض کیا امام مہدی ہو بھی گیا تو گناہ نہیں اب سنیے نا اس میں بنا لیا پھر کیا ہوگا؟ کوئی شک نہیں. نہیں اب یہ سنیے کہ اب اس طرح کر کے تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو مسلمان ہیں ان کو ہی جذبات کو ایکسپلائٹ کر کے یہاں اسلام کو اسلام کی جنگ ہو گئی ہے اب اور اب ذرا میدان میں آ جاؤ. تو اس میں حضرت آپ جیسی شخصیت اگر پریس کانفرنس کے ذریعے یہ کہے کہ بہت اخبار ہو چکے. اچھا اس میں یہ اپنے تردید کی ہے کہ بھائی میں نے کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور جو اس طرح کا نا. دیکھیے اگر ایک آدھ آپ کا پریس کانفرنس میں یا بیان کے حوالے سے آپ کا یہ بیان آ جائے کہ بھائی میں نے کبھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور جو اس طرح کا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں یا پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ غلط حرکت کر رہے ہیں. نہیں اس میں یہ ضرور ہے یہ تو اس سے یہ ہو کہ پھر ایسے لوگ جو ہیں نا ان کی مطلب یہ ہے کہ اس بیان سے ان کی کٹ ہو جائے گی. پوری بات تو سنا یہ جو میں نے کہہ دیا ہمارے میں آیا بھی ہے پچھلے دنوں میں بھی ہے کوئی امام مہدی کا دعویٰ نہیں کیا نہ ہی کرنے کا کوئی ارادہ ہے. البتہ یہ لوگ مانتے ہیں، ان سے پوچھو کیوں مانتے ہیں. یہ جواب دے سکتے ہیں یہ امام مہدی کیوں مانتے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا اپنے آپ کو، ہم نے سے نشانیاں بتائی ہیں. اگر ان میں نشانیاں واقعی نظر آئی ہیں تو پھر ان سے پوچھو یہ کیوں مانتے ہیں. کیوں جی اگر انہوں نے مانا ہے آج سے پہلے انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ شروع میں آیا کیوں نہیں مانا؟ پھر کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے نشانیاں آئی ہیں، جو نشانیاں انہوں نے دیکھی ہیں اس کے اوپر انہوں نے مانا ہے. وہ نشانی کو میں نہیں بنائی ہے، وہ من جانب اللہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ان نشانیوں کی تصدیق کرو. اگر وہ نشانیاں ہیں پھر تمہیں ضرور سوچنا پڑے گا. اگر چاند پہ تصویر ہے، ایورسٹ پہ تصویر ہے واقعی اس کی تحقیق کرو پھر تمہیں ذرا سوچنا پڑے گا. کیوں جی صحیح انہوں نے یہ نشانیاں دیکھ کر یہ الفاظ کہے ہیں، لیکن میں نہ اب کہتا ہوں نہ آئندہ کہوں. اگر وہ واقعی ہوا تو مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اگر واقعی ہوا تو مجھے کہنے کی ضرورت ہے. اگر نہ ہوا 1000 دفعہ کہوں گا بیکار ہے. اب یہ تمہارے پر منحصر کرتا ہے کہ جو اللہ نے تم کو نشانیاں دکھنائی ہیں ان کو جھٹلاؤ نہیں، ان کی تحقیق کرو. بالکل صحیح تحقیق کی تو گنجائش ہے. گنجائش تحقیق کرو. اگر واقعی من جانب اللہ ہے تو تمہیں اپنی زبان خاموش کرنا چاہیے. پھر تحقیق کرو گے میں سائنس کے ذریعے بنائی من جانب اللہ ہے.
اگر میں جانے والا ہے نا پھر اگر تم نے مخالفت کری تمہارے ایمان کا دیں. اس وقت بات کیا ہے اب میں یہ نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ تم نشانی ہو گئی. آج رسول تمہارے گھر میں ہی ہے, تصویریں بھی یہاں موجود ہیں, چاند بھی ہر مہینے نکلتا ہے, اس کو بھی دیکھو. اگر یہ نشانی ہے دیکھو کیوں ہے, کیوں جی بہت بڑی بات. نشانی کی تحقیق کرتا ہے. ناسا جو ورلڈ کا سب سے بڑا ریسرچ یہاں سے آنکھوں بھی کمپیوٹر ہوتا ہے نا, ہر آدمی چاند بھی ہوتا ہے, تصویریں لوگ دیکھو. ابھی رسول کی تصویریں ہیں تمہارے شہر میں, تمہارے گھر میں بھی ہوں گی, اس میں دیکھو. اگر وہ ملتی ہے اس کے لیے پھر سوچو. تم بہرحال میں اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, کہ تم لوگوں کے اوپر منحصر ہو, جو بھی تم سوچو اور جو بھی فیصلہ کرو. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی ہیں میں ان کو کب کہنے دیتا, لیکن جب انہوں نے ان چیزوں کرامتیں دے کے, اللہ کی نشانیاں دے کے کہا تو میں خاموش میں پتہ نہیں ہوئی نا, تحقیق کروں نا اس کی. لیکن میرے پر ابھی تک کوئی اللہ کی طرف سے علام نہیں آیا. نشانی نے مجھے مجبور کیا کہ خاموش ہوں, ان کو علام نہیں ہے کہ کوئی امام. اس کے لیے تمہیں فرض پڑتا ہے کہ ان چیزوں کی تحقیق کرو. اگر یہ تمہیں واقعی صحیح لگتی ہیں تو دوسروں کو بتاؤ کہ تم بھی تحقیق کرو. اگر سب نے اس کو مان لیا تو کون زبان نکالے گا؟ کچھ نہ کچھ تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا. میں بھی نہ تسلیم کرنا, وہ ولی تو تسلیم کرنی پڑے گا. کیوں جی؟ کچھ تو تسلیم کرنا پڑے گا. ہر چیز کا انکاری تو نہ کرو نا. صحیح ہے. اچھا, کیونکہ یہ فیصلے ایسے کرتے ہیں لوگ. میں ان سے عموماً یہی کہا کرتا ہوں, اپنی گفتگو تقریر کے دوران بھی کہہ دیتا ہوں کہ بھائی بعض باتیں اللہ کے لیے بھی چھوڑ دو. سب فیصلے فتوے تم بھی صادر کر دو گے کہ اللہ پہ بھی فیصلہ چھوڑ دو گے کہ کون جنتی کون جہنمی. سارے جنت کے سرٹیفکیٹ تم لیے پھرتے ہو. پتہ نہیں کس کو جنت دے کس کو دے. جو لوگوں کا حال ہے ہم کو نہیں لگتا. ہم کو اپنے عالموں کا بھی حال جو دیکھ بالکل صحیح فرمایا کہ ان کو بھی جنت مل جائے گی. اندر سے اور ہے, باہر سے اور ہے, میرے ساتھ سے مطلب تقدر بھرا پڑا. حدیث میں خود پڑھاتے ہیں ذرا بھی قبول بخل ہو جانے کا قابل ہی نہیں ہے. ہمارا عالموں سے یہ شکوا ہے کہ انصاف کو انصاف کی نظر سے دیکھیں. جو غلط ہے چاہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, غلط کوئی ان میں ان کی عزت بھی ہے یہاں بھی اور اللہ کے یہاں بھی, دنیا میں بھی آتا. ایک دیر میں یہاں بھی ذلیل تو وہاں بھی ذلیل. بالکل صحیح. اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہم کو عالم مل جائے, ان باتوں کی تحقیق کرے, ہماری باتیں علماء تک پہنچائے, ان کی تحقیق کرے. تو تحقیق کے بعد بیٹھ کر سوچیں انصاف سے کہ یہ نشانی اللہ کی طرف سے کیوں آئی ہیں, ہماری طرف کیوں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا, لوگ میری کتابوں کو جو مانتے ہیں لیکن میری نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں. جبکہ نشانیاں جو ہوتی ہیں وہ ماشاء اللہ ہوتی ہیں. نشانی وہ ماشاء اللہ ہوتی ہے, ماشاء اللہ کی اثر رکھتی ہے, لیکن اس کو لوگ جھٹلا دیتے ہیں. اگر یہ نشانیاں نہ ہوتی ہیں اور اب نشانی آ گئی اللہ کی طرف سے آج ہو گئی, یہ تحقیق کیوں نہیں کرتے. اور آج میرا عقیدہ ہے میں کوئی نماز کا منکر نہیں, میں نماز کے منکر کو کافر سمجھتا ہوں. اہل سنت والا مزاروں کو جاتے ہیں, ہمارے سارے جاتے ہیں, کسی کو منع نہیں کرتا ہے. صرف جو بات ہے اضافی جو ہے جس کے لیے میری شیطان پریشان کر رہا ہے, میں کہتا ہوں یہ خالی ٹک ٹک دل اللہ کا رہنا بجائے ٹک ٹک کی اللہ اللہ شروع یہ تصویر کے یہ تصویر شروع. اگر تیرے اندر 24 گھنٹے اللہ اللہ شروع ہو جائے گا نا تو تیرے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی نا. اللہ کی محبت ہی تیرے بخشش کے لیے شاید کافی ہو جائے. صحابہ کا کتا صحابہ کی محبت سے جنت میں جائے گا, تجھ میں اللہ کی محبت ہے, تو کیسے محروم ہو سکے گا. اللہ اللہ کر سے بخل اثر نکلے گا نا, نکلے گا نا. اللہ اللہ کرنے سے تیرے دل میں اللہ کا نور آئے گا نا, تو نور سے نور کا کنیکشن ہوگا نا. ہم کہتے ہیں اس خالی دل کو جگہ, یہ ایک چیز تھی جس سے تیرا اللہ سے کنیکشن. جب آدم علیہ السلام آئے اوپر سے ان کا ایک سرا عرش سے ملا ہوا تھا, جس دل کا سرا جس طرح ماں بیٹے کا ماں کی ناک سے ملا ہوا تھا. جب آپ دنیا میں بھیجے گئے یہاں بھی وہ سرا ملا ہوا تھا تار کا ذہنی میں, لیکن جب ہمارے والے چلتی تھی نا ان کو تکلیف ہوتی تھی. پھر جبرائیل علیہ السلام نے وہ مٹی ڈالی اور اس کو کاٹ دیا,
جب اس کو کاٹ دیا تو ان کا تعلق وہاں سے ختم ہو گیا. پھر اللہ نے کہا اب جو تعلق جوڑے گا نا اب نور سے جڑے گا. اب تمہارا اگر تعلق جڑے گا نا اب نور سے جڑے گا. اب تمہارے اندر نور ہوگا. یہ تمہارا اور اللہ کے درمیان یہ دل ٹیلیفون ہے. ٹیلیفون میں بجلی ہوتی ہے جو کام آتا ہے تو اس میں نور ہوتا ہے کام آتا ہے. بجلی کی لہریں یہاں سے امریکہ دکھتی نہیں ہے نا, نور کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں اچھا مولا دکھتی ہی نہیں. اس وقت تمہارا تعلق اللہ سے جڑے گا نا, تو جڑے گا نور سے. تو نور تو اللہ لے کر سے بنے گا, ویسے کیسے بنے گا؟ نماز ہوگا اچھی بات ہے لیکن بار بار کا سودا, اندر کا سودا نہیں ہے, اندر تو کچھ اور ہے. تمہارے اندر 7 بندے ہیں باقاعدہ, ان کے نام ہیں طلب روح سری خطی افغانی 7 بندے ہیں, سوئے تالے لگے ہوئے. ان کو کہتے ہیں شش کو پڑھتی کہتا آپ کہتے ہیں. بس ان کو جگاؤ, ان کو نور کی ضرورت ہے. بس اللہ علیہ کا نور ان تک جائے گا. جب تم ادھر رہو گے یہ حضور پا کے قدموں میں ہوں گے, تم ادھر رہو گے یہ اللہ کے پاس, یہ بندے جائیں گے نا. ہمارا یہ تعلیم ہے. تم مر بھی جاؤ گے تو یہ شب معراج میں جب حضور پاک گئے بیت المقدس میں سب ولی نبی روح کو نماز پڑھائی تھی. اس کا مطلب ہے وہ نماز باطن کی بھی ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کو 6000 سال ہو گئے تھے تو پھر وہ نماز میں شامل ہوئے تھے, تو وہ نماز ہوتی ہے. آج بھی اگر روح تیری اس قابل ہو جائے نا تمہیں بھی وہ نماز مل سکتی ہے نا. وہ تو قیامت تک ہوتی رہے گی نا. وہ جسم کی نماز نہیں ہے, وہ اندر کی نماز ہے. جسم کی نماز اور ہے, روح کی نماز اور ہو گئے. اب جب آپ نماز پڑھا کے اوپر گئے تھے تو پھر اوپر نماز کس کے لیے ملی تھی؟ جب نیچے نماز پڑھا کر گئے تھے. نیچے نماز پڑھا کر گئے تھے نا, تو اوپر کی نماز کس کے لیے ملی تھی؟ ان جسموں کے لیے, ناپاکوں کے لیے. کہ جو ناپاک ہیں ان کے لیے یہ نماز ہے, جب وہ پاک ہو جائیں گے تو ان کے لیے وہ نماز ہے. تو وہ نماز اس پر تذکری نہیں اٹھاتے ہیں. حضور پاک پڑھاتے ہیں, اللہ جواب دیتے ہیں, سر پھر سر اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں سبحان ربی اللہ. کبھی جلدی جواب دیتا ہے, کبھی دیر سے دیتا ہے, تماشا دیکھتا رہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ لبیک یا عبدی, پھر اپنے سر اٹھاتا. اور نماز قیامت تک پڑھ رہے تھے نا, وہ پاک کچھ پڑھی تھی نا, اب پڑھے نا, قیامت تک پڑھتے رہے. وہ ان کی نمازیں ہیں. اصل یہ ہے, یہ نقل ہے. ہم کہتے ہیں جو چیز فنا ہونے والی نقل ہے نا, جسم سے نماز پڑھتا ہے یہ فنا ہو جائے گا, مر جائے گا نا, یہ نقلی نماز ہے. جسم بھی نقل ہے, تو بھی نقل, نماز بھی نقلی ہے. اصل بھی ہے تیری, جس کو مرنا نہیں ہے, جب تو اس کو نماز پڑھائے گا تو وہ اصلی نماز ہے نا. اس کو نماز حقیقت بولتے ہیں, اس کو نماز صرف بولتے ہیں. یہ مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے نماز, وہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتی ہے, وہ قیامت تک ہوتی رہے. ہمارا زیادہ زور ہوتا ہے کہ تمہارے اندر جو مخلوقیں ہیں نا ان کو نور پہنچے تاکہ وہ نکلیں اور وہ کچھ نمازیں سیکھیں. انہیں کے ذریعے تم کو اللہ کا قرب ہو سکتا ہے, زبان کے ذریعے نہیں. اور تمہارے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقیں رکھی ہیں. روح ایک اور ہے, اس کے ساتھ کچھ امدادی مخلوقیں رکھی تھی. ایک مخلوق بیٹھی تھی یہاں آ کے بیٹھ گئی, اس کا کام ہے زبان سے بولنا, اس کا نام مخفا ہے. اگر وہ مخلوق نہیں ہے تو آپ بول نہیں سکتے, زبان سے یہ بول ہی سکیں گے, وہ مخلوق نہیں ہے نا. ایک مخلوق تھی جس کا کام تھا سوچنا, اگر وہ مخلوق نہیں ہے آپ پاگل ہیں. سننا, دیکھنا. ایک مخلوق جس کا تعلق نفس دنیا سے تھا تاکہ دنیا میں بھی اس کا دل لگا رہے. ایک مخلوق جس کا تعلق اللہ سے تھا تاکہ دنیا میں رہ کے بھی میری یاد میں رہے. ان کے اپنے اپنے کام تھے. آپ تم قلب کو جگاؤ تاکہ دنیا میں رہ کے بھی تم اللہ سے کنیکٹ رہو. اگر یہ مخلوق اس کو تم نے نہیں چھوڑا تو پروڈکشن کو نہیں, جانوروں کی طرح. تو تمہارا سارا علم وہی ہے جو گدے کے اوپر ہے, اندر سے بیچ سے گدے ہے نا. ہمارا یہ ہے کہ وہ جو کنیکشن جس ذریعے اللہ سے ہونا تھا وہ جاگ پڑے نا, تھوڑے دن اس کو جگا لو, پھر تم سوتے رہنا, وہ اپنے اللہ اللہ کرتے رہنا. سلطان صاحب فرماتے ہیں کچھ جاگ دو سوتے ہوئے تو سوتے ہوئے جاگ دے. یہ اللہ نے ہم کو دین ایسی پاور دی ہے نا, ہم لوگوں کے قلبوں کو جگا دیتے ہیں نا, تو قلب اللہ اللہ میں لگ جاتے ہیں نا. پھر جب یہ اللہ اللہ میں لگ جاتے ہیں, ان میں پھر بڑی مصیبت بھی ہے. جب ان کے دل اللہ اللہ میں لگ جاتے ہیں نا تو پھر وہ نماز روزے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں یار بس ٹھیک کافی. کئی ہیں وہ اس کے بعد نمازی بن گئے, کئی ہیں جو نماز بھی چھوڑ دی. یہ اب ان کے اوپر منحصر ہے. ہم تو کہتے ہیں جب دونوں چیزیں ملیں گی, ظاہر اور باطن, نماز اور ذل, پھر بلائی چھوڑ جائے گی نا. لیکن شیطان بڑا استاد ہے, نماز پڑھنے والوں کو ذکر سے ہوتا ہے, ذکر والوں کو نماز سے ہوتا ہے.
تو دونوں چیزیں شروع ہو جائیں تو بلیک کی ہو جاتی ہے. یہ ہمارا مقصد ہے. اس کے اوپر تو لوگوں کو کچھ امداد کرنی چاہیے تھی. کہتا تو صحیح ہے, انہوں نے بجائے اس کو بیان کر کے لوگوں کو شروع کر دی. نہیں انشاءاللہ اسی کے لیے دیکھیے حضرت, میں تو اپنے ذاتی طور پہ اپنے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں تو اس ذہن کا آدمی میں کہتا ہوں کہ یہ اچھا مشن ہے, جو ایک نیکی کا مشن ہے, اس کو پھیلانا چاہیے, اس کو تقویت دینی چاہیے, اس میں مدد کرنی چاہیے. اور اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا اور مجھے خالد بھائی سے بھی یہ بات ہوئی تھی. میں نے کہا ذرا سے ایک ملاقات ہو جائے گی, تو اس میں کیونکہ پہلی ملاقات آپ کے ساتھ ہے, تو اس سلسلے میں یہی چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ پروگرام علماء کی طرف سے بھی اور سیٹنگ کر لیں گے, جیسا آپ حکم فرما دیں گے نا ٹھیک ہے نا. حضرت صاحب فرما رہے ہیں تو اس طرح کر کے ایک نشست بھی رکھ لیں گے, اس میں کراچی کے علماء کو بھی بلا لیں گے اور ان کو, تاکہ یہ غلط فہمی ہم کو بتا ایک وہ یہاں تک کہا جو بات ہم کو غلط لگتی ہے بتاؤ تو نا بالکل. اب آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرو اور ختم. آتی نہیں اور میں بھی حضرت اسی لیے حاضر ہوا کہ میں نے کہا کہ بھائی حضرت سے ایک تو یہ ہے کہ ملاقات بھی ہو جائے گی, ہدایت بھی ہو جائے گی, اور پھر یہ ہے کہ جیسا آپ ان ہمارے ساتھیوں کو آپ انسٹرکشن دے دیں گے اس کے مطابق ہم یہاں کراچی میں بیٹھ کے کافی بہتری ہو آپ کی دعا سے یہاں کراچی میں اچھا خاصا. تھوڑی سی اور میں بات بتاؤں جو ابھی عوام میں اور ہے, جب میں نے باہر جانا شروع ہوا نا ہندو سکھوں میں انگریزوں میں, اب یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھے بغیر ذکر کیسے چل سکتا ہے, جب وہ مسلمان ہی نہیں ہوتے ذکر کیسے چل سکتے ہیں. اب ہم ان کو ذکر دیتے ہیں, چلتے ہیں تب ہم کو وہ لاتے ہیں نا. یہ انہیں کے چلتے ہیں کلمے وادی کلمے کے بیان نہیں چل سکتے ہیں, لیکن جن کے ذکر چلتے ہیں وہ آخر میں کلمہ پڑھنے ہی نا چلتے ہیں لیکن آخر میں کلمہ پڑھنے ہی. بالکل صحیح. یہ ان کا کلمہ بغیر کے سب پڑھ سکتے ہیں. بھائی وہ جو چلاتا ہے وہ مستقبل کو جانتا ہے, ان کو کیا ہوگا. میں پہلی دفعہ گیا ہندوؤں کو ذکر دیا, ان کے گھروں میں مورتیاں ہوتی ہیں, سب لگی ہوئی تھیں. دوبارہ گیا سب مورتیاں اتار دی انہوں نے. میں یہ کہوں کہ یہ تو بیکار ہے ہماری اصل تو یہ تو اصل میں جاننا اس کی کیا ضرورت ہے. بہت بڑی بات ہے حضرت یہ کہ تبلیغ کے نتیجے میں انقلاب آ جانا. مجھے آپ بتائیں ایک کرامت آپ دیکھیں اندر سے. آپ مجھے اتنا بتائیں, آج تک تمہارے پاس پوری کارڈ ہے, کوئی تمہارا عالم یا کامل کسی گرجے میں یا کسی گردوارے میں یا کسی ہندوؤں کے مندر میں خطاب کر کے آیا, ان کو ذکر دیکھ آیا ہو؟ فرمایا تم کو گردوارے میں بلائے گا خطاب کر کے بس یہ یہیں تک کہ اپنے وہیں بیٹھ کے جہاں کرنا ہے ان کو خطا وہیں کر لیا. اس کے بعد اب ہم کو وہ گردواروں میں بلا رہے ہیں, ہمارے ریڈیو اسٹیشن ہیں, ہم دیکھیں ہم تو ذکر لے رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے صاحب, یہی بڑی کرامت ہے. اور ذکر لے رہے ہیں, ذکر چل رہے ہیں, اور آخر میں ان لوگوں نے مسلمان ہونے کب ذکر چل رہے ہیں. اس میں تو مسلمانوں کو ہماری امداد کرنی چاہیے, پھر رکاوٹ کا ثبوت کوئی ایک بھی ثبوت دو کہ مندر میں خطاب کر کے یا تمہارا مولوی کوئی نہیں ہے اس دور میں. اچھا آج دور میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد, لیکن مندروں میں اس طریقے سے نہیں ایک دفعہ کا حوالہ ملتا ہے کہ وہ گئے اور انہوں نے مسلمان کیا لوگوں کو. ادھر کراچی میں سائی غنی مندر میں بیٹھے, لیکن اس طریقے سے نہیں جو آپ کا یہ انہوں نے مسلحت کے ساتھ اوپر بالکل اوپر اپنے آپ کو مسلم جائے کر کے نہیں, حکمت کے ساتھ یا حکمت نہیں, یہی داڑھی مسلم والی جیسے حکمت کے ساتھ محفل سما قوالی, ہاں حکمت, تاکہ وہ سب لوگوں کی شرکت کی ہو اور وہ اس طرح متوجہ ہوں. وہ حکمت تھی. اس سے پہلے حضرت میں نے کوشش کی کہ کیونکہ اب تو خالد بھائی کے ذریعے یہ یہاں سلسلہ ہمارے ساتھیوں کے ذریعے, تو پہلے ہمارے سعید صدیقی صاحب تھے, سعید احمد صدیقی, وہی بڑے بیچارے مجاہد تھے, اور وہ بڑی کوشش کرتے تھے کہ میرے مہیزہ صاحب آئیے, اب پروگرام ہے بلا ہے, حضرت سے ملاقات ہوئی. تو اس وقت ملاقات اللہ کی طرف سے نہیں تھی, اب یہ اللہ کی طرف سے ایک یہ ملاقات کا سلسلہ یہ ہوا اور آپ کی زیارت بھی ہوئی. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ بھرپور ہمارا تعاون انشاءاللہ یہ کریں گے, اور یہ جو غلط فہمی ہے نا سب سے بڑی, اس کو دور کر کے ہم لوگوں کو قریب لائیں گے. طریقہ یہی حضرت کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ کہنے لگے کہ سنی تاریخ والے ہیں یا وہ ایسا کرتے ہیں ہم بھی ایسا کریں گے,
हमारे लिए काबिल अफसोस है, उस बात को मानने वाले, कलमा पढ़ने वाले, हम उसे कैसे ज्यादा कर सकते हैं? बेशक, बिल्कुल सही फरमाया। हमारा दिल कैसे चाहेगा कि उस बात को आपस मानने में- वाले, कलमा आपस पढ़ने में- वाले को कैसे हम नहीं तो आपस में मानता दर्द रबा हो, आपस में एक दूसरे के हाँ साथ- वो करते हैं कि शायद उनको कोई मुकम्मल मालूमात नहीं है, हाँ जी उनको गलत बताया गया है। ये एक्सप्लाइट इस तरह और हम करते कहते हैं कि अहले सुन्नत का मसला नहीं हो जाना यार, बेशक। जो हमसे शिकायतें हैं वो हमसे पूछ नहीं हजरत, इंशाल्लाह ये पूरी कोशिश की जाएगी और आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें कामयाबी दे। पूरी कोशिश करें, हम ये आपके साथ इंशाल्लाह ताउन करेंगे। उसे नियत के साथ इंशाल्लाह। अगर आपकी कोई ऐसी फरमाइश होगी वो पूरी कर देंगे। अरे ये इनको जोड़ रहे बस, नहीं इंशाल्लाह हजरत, बात कुछ भी नहीं है। आप जो कुछ मैं आपसे कह के जा रहा हूँ इंशाल्लाह आप ये पाएंगे कि इंशाल्लाह इसमें प्रोग्रेस होगी और हम साथियों के कॉन्फिडेंस से, ताउन से हम एक चीज को लेके बढ़ेंगे। बात कुछ और नहीं, गलत प्रोपेगेंडा है बस। हाँ, बस प्रोपेगेंडा को गलत खत्म। फहमी। असल में गलत फहमी और प्रोपेगेंडा। अब यकीन मानिए कि अब जो उलमा आते हुए घबराते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी वजह एक प्रोपेगेंडा। देखिए ना, मुझे ऐसा तिफले मकतब तो आ गया, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तिफले मकतब हूँ। मगर हमसे भी सीनियर उलमा जो दूसरे आने की भी कोशिश करते हैं आपकी तरफ, आपके पास, तो उनके ज़हनों में ये बात बिठा दी गई है, अरे भाई इमाम ने देखा दावा होगा, अरे। तो इससे हजरत ये हुआ है कि वो लोग जो, यानी मैंने अर्ज किया ना, उलमा भी और अवाम भी जो इस तरफ आना चाहते हैं और कुछ इसमें साथ देना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो बेचारे रुक जाते हैं। उलमा को कोई नहीं फर्क है। अगर कहीं से इमाम महदी का दावा हो तो वो जाना चाहिए, देखना चाहिए ना। बिल्कुल जाना चाहिए। ये नहीं कि पर्दे में रहकर जो है जनाब वहां से बैठ के जनाब संगबाजी शुरू कर दी है। पर्दे से बैठ के नहीं। वो कभी तो आएगा ना, और अभी तो आएगा ना कभी। और आप यकीन मानिए, देखिए मैं भी जो हाजिर हुआ हूं ना, तो मैंने कहा कि भाई देखिए, हम जब तमाम उलमा से मिलते हैं, तमाम बुजुर्गों से मिलते हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं जाके, तो मैंने कहा खालिद भाई से, मैंने कहा भाई बिल्कुल हम चलेंगे इंशाल्लाह, और हम चल के बात करते हैं और बात करके इंशाल्लाह ये जो गलतफहमी फैलाई जा रही है इसको दूर करेंगे, ताकि यह है कि हम एक दूसरे से करीब आ सकें और जो दूरियां और खलीज इन्होंने पैदा कर दी है उसको काटा जा सके। हिकमत अमली वही आपने वाला दिया